بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تو تم مجھے غور سے سنو۔ اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آپ بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا، بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ اور ہم نے
اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، اور ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لاتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے۔ اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بھری کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے خواب گاہوں سے اٹھا دیا۔ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکایک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلا زیادتوں، ضیافتوں، سما اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے ان میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟
اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شاع نشاں ہیں، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمانے حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا تو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو شخص وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک تولیدی قطرے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اس سے الگ آگ سلگاتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسی تخلیق دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين۔ اس صورت میں 82 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف بستہ جماعتوں کی، پھر بادلوں کو کھینچ کر لائے جانے والی یا برائیوں پر سختی سے جھڑکنے والی جماعتوں کی، پھر ذکر الہی یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اور طلوع آفتاب کے تمام مقامات کا رب ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرۂ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کو زینت سے آراستہ کر دیا، اور انہیں ہر سرکشی
شیطان سے محفوظ بنایا، اور شیاطین عالم بالا کی طرف کار نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کو کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ تخلیق کیے جانے میں زیادہ سخت اور مشکل ہے، یا وہ چیزیں جنہیں ہم نے آسمانی کائنات میں تخلیق فرمایا ہے؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے انگارے سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ آپ تعجب فرماتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم یقینی طور پر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ فرما دیجئے ہاں، اور بلکہ تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے۔ پس وہ تو محض ایک زوردار آواز کی سخت جھڑک ہوگی، سو سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو جزا کا دن ہے۔ کہا جائے گا ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کو بھی، اور ان معبودان باطلہ کو بھی جنہیں وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سب کو دوزخ کی راہ پر لے چلو، اور انہیں صراط کے پاس روکو، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ وہ مدد کیا کریں گے، بلکہ آج تو وہ خود گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے۔ وہ کہیں گے بے شک تم ہی تو ہمارے پاس دائیں طرف سے یعنی اپنے حق پر ہونے کی قسمیں کھاتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم۔ اور ہمارا تم پر کچھ زور اور دباؤ نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان ثابت ہو گیا، اب ہم ذائقہ عذاب چکھنے والے ہیں۔ سو ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔
پس اس دن عذاب میں وہ سب باہم شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر، بلکہ وہ دین حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہاں مگر اللہ کے وہ برگزیدہ، وہ منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبح شام رزق خاص مقرر ہے۔ ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ان کی تعظیم و تکریم ہوگی، نعمتوں اور راحتوں کے باغات میں مقیم ہوں گے۔ على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين۔ تختوں پر مسند لگائے آمنے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، ان پر جھلکتی ہوئی شراب طہور کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو نہایت سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ ان میں کوئی ضرر یا سر کا چکرانا ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے بہک سکیں گے، اور ان کے پہلو میں نگاہیں نیچے رکھنے والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں بیٹھی ہوں گی، وہ سفید و دلکش رنگت میں ایسے لگیں گی گویا گرد و غبار سے محفوظ انڈے رکھے ہوں۔ پھر وہ جنتی آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے حال و احوال دریافت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا دوسرے سے کہے گا میرا ایک ملنے والا تھا جو آخرت کا منکر تھا، وہ مجھے کہتا تھا کیا تم بھی ان باتوں کا یقین اور تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس حال میں بدلہ دیا جائے گا؟ پھر وہ جنتی کہے گا کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کس حال میں ہے؟ پھر وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے بالکل وسط میں پائے گا، اس سے کہے گا خدا کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين۔ اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جاتا۔ سو جنتی خوشی سے پوچھیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں؟ اپنی پہلی موت کے سوا جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے اور نہ ہم پر کبھی عذاب کیا جائے گا۔ بے شک یہی تو عظیم کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بھلا یہ خدا کی مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے، بے شک یہ ایک درخت ہے جو دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں سے نکلتا ہے،
اس کی خوشیں ایسی ہیں گویا بدنما شیطانوں کے سر ہوں، پس وہ دوزخی اسی میں سے کھانے والے ہیں اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر یقیناً ان کے لیے اس کھانے پر پیپ کا ملا ہوا نہایت گرم پانی ہوگا جو انتھڑیوں کو کاٹ دے گا، کھانے کے بعد پھر یقیناً ان کا دوزخی کی طرف دوبارہ پلٹنا ہوگا، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ۔ تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، اور در حقیقت ان سے پہلے لوگوں میں بھی اکثر گمراہ ہو گئے تھے، اور یقیناً ہم نے ان میں سے بھی ڈر سنانے والے بھیجے۔ سو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے سوائے اللہ کے چنندہ اور برگزیدہ بندوں کے، اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا، اور ہم نے فقط انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور پیچھے آنے والوں یعنی انبیاء اور امتیں میں ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر سب جہانوں میں، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَضَرَبَ ضَرْبًا فِي النُّجُومِ فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ جو حقیقت میں چچا تھا، آپ بوجہ پرورش اسے باپ کہتے تھے، اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو؟ کیا تم بہتان باندھ کر اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ بھلا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف کی اور کہا میری طبیعت مزمحل ہے، تمہارے ساتھ میلے پر نہیں جا سکتا۔ سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں یعنی بتوں کے ساتھ خاموشی سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ پھر لوگ میلے سے واپس پر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم انہی بے جان پتھروں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے سارے کاموں کو خلق فرمایا ہے۔
اور کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، نتیجتاً آگ گلزار بن گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا اور ملک شام کی طرف ہجرت فرمائے گا۔ پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ پھر ہم نے جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکتے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں تو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا جائے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ سلام ہو ابراہیم پر، اور اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ظلم شعار بھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب تورات عطا فرمائی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے؟ تو ان لوگوں نے یعنی قوم بال بک نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، پس وہ بھی عذاب جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی سوائے اس بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا، اور بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکے سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، پھر کشتی بھور میں پھنس گئی تو انہوں نے اڑا ڈالا تو وہ قرے میں مغلوب ہو گئے، یعنی ان کا نام نکل آیا، اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ تھے تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا، حالانکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کا بیلدار درخت اگایا، اور ہم نے انہیں ارض موصل میں قوم نینوا کے 1,00,000 یا اس سے زائد افراد کی طرف بھیجا تھا، تو آثار عذاب کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے، تب ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ بس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے گا کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتوں بنا کر پیدا کیا؟ تو وہ اس وقت موقع پر حاضر تھے۔ سن لو، وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے؟ کفار مکہ کی ذہنیت کی زبان میں انہی کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا انصاف کرتے ہو؟
أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس اپنے فکر و نظریے پر کوئی واضح دلیل بھی ہے؟ تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ کے چنندہ و برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثنا ہیں۔ پس تم اور جن بتوں کو تم پرستش کرتے ہو، تم سب اللہ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جو دوزخ میں جا گرنے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور یقیناً ہم تو خود سب بستہ رہنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ یقیناً کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوئے۔ پھر اب وہ اس قرآن کے منکر ہو گئے تو ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اور بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں پہلے صادر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی مدد یافتہ لوگ ہیں، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ بس ایک وقت تک آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اور کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے اترے گا تو اس کی صبح کیا ہی بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ بس آپ ان سے تھوڑی مدت تک توجہ ہٹانے رکھیے اور انہیں برابر دیکھتے رہیے، سو وہ ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ صاد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ اس سورت میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر لوگ ناحق حمیت و تکبر میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و عداوت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں رہا تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار ابو طالب کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چل کھڑے ہوئے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہو، یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد ہے۔ ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا، یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے؟ بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے؟ یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے؟ اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا۔ یہی وہ بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا، اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز سنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے۔ اے حبیب مکرم، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق
والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمے میں 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہبری کر دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تمہارے دمبی کو اپنے دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمے کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب۔ تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلی مقام ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، تو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد اور بے مصلحت نہیں بنایا۔ یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تکلیف کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟
یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والے تھے۔ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت شبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے انابتن کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں گردنیں کاٹ دیں، یوں اپنی محبت کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر دیا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش کی، اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب الخلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پالی۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے، اور کل جنات و شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے، اور ہر معیار اور غوطہ زن بھی، اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ارشاد ہوا، یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کرو یا اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارشاد ہوا، تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا فرما دیے، ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک بار اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا۔ ایوب علیہ السلام کیا خوب بندے تھے، بے شک وہ ہمارے طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا۔
اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب اور برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور آپ اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے جو دائمی اقامت کے لیے باغات عدن ہیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ وہ اس میں مسندوں پر تکیے لگا بیٹھے ہوں گے، ان میں وقفے وقفے سے بہت سے عمدہ پھل اور میوے اور لذیذ شربت طلب کرتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری بخشش ہے، اسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ یہ تو مومنوں کے لیے ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ دوزخ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ عذاب ہے، پس انہیں یہ چکھنا چاہیے، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے، اور اسی شکل میں اور بھی طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخ کے داروغے یا پہلے سے موجود جہنمی کہیں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ بھی دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراخی نصیب نہ ہو، تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا، سو یہ بری قرارگاہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے یہ کفر یا عذاب ہمارے لیے پیش کیا تھا تو اسے دوزخ میں دگنا عذاب بڑھا دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے چوک گئی تھی؟ یہ عمار، خباب، صہیب، بلال اور سلیمان رضی اللہ عنہما جیسے فقراء اور درویش تھے، بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے،
بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ فرما دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہے تھے۔ مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں، پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ پس سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزعم خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ اس نے کہا اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقرر کے دن قیامت تک۔ اس نے کہا سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنندہ اور برگزیدہ ہیں۔ ارشاد ہوا بس حق یہ ہے کہ اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری گستاخانہ سوچ کی پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ فرما دیجئے میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحتی ہے اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
الا هو العزیز الغفار۔ اس صورت میں 85 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کو اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ لوگوں سے کہہ دیں سن لو، طاعت اور بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کو جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ اگر اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اپنے لیے اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقررہ وقت کے حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ خبردار وہی پورے نظام پر غالب، بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیے سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اسی جیسا جوڑ بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 نر اور مادہ جوڑے مہیا کیے۔ وہ تمہارے ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلے سے آگے تخلیقی مرحلے میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اس عمل کو 3 قسم کے تاریخ پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ محض حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکتے پھرتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ فرما دیجئے اے کافرو،
تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے تو بے شک دوزخیوں میں سے ہے۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کے گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين فاعبدوا ما شئتم من دينه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ محبوب میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ہے، حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنی طاعت و بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوق میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل سائبہ بنے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلين فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بدعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے رسولوں کو جھٹلایا تھا سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ انہیں کچھ شعور ہی نہ تھا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں سے زیادہ صاف اور بلیغ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد اخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے۔ اے حبیب مکرم، بے شک آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے، اور وہ یقیناً دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے، پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا۔
پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے۔ ایک گروہ دوسرے کو کہے گا ہمیں مقام نبوت اور شان رسالت کو سمجھنے سے تم نے روکا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی بدبخت اور گمراہ تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔